بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ خوب، کہاں پہنچے ہماری ڈسکشن؟ ہاں سب کچھ ایسے ہی رہے، کوئی چیز تبدیل نہ ہو، کوئی سسٹم تبدیل بظاہر نہ ہو، یعنی کوئی ایسی بڑی تبدیلی، ایک صرف حکم، خالی حکم، نہ کسی کو مارے نہ کسی کو روکے بظاہر، ایک چھوٹا سا حکم۔ وہ حکم کیا ہو سکتا ہے؟ ارادے کو ہم سے اٹھا لے، ہم بے ارادہ بے اختیار ہو جائیں، نہیں تو بیکار ہو جائیں گے نا وہ۔ نہیں بیکار نہیں کرنا۔ تو شیطان کیسے بیکار ہوگا؟ تو ابھی کس کے تحت کر رہے ہو؟ وہ بھی نفس بھی تو روح کا حصہ ہی ہوتی ہے بھیا۔ روح جو ہے وہ کل ہے، نفس اس کا ایک حصہ ہے، سمجھ لو۔ بتاؤں گا، ابھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ ابھی یہ بتاؤ کون سا حکم، ایک حکم ہو شیطان بیکار ہو جائے، ہمارے سب ایسے ہوں، ہمارے اندر بھی کوئی فرق نہ آئے، نفس کو ختم کر دے، تم بیکار ہو جائیں گے بابا۔ ایک چھوٹا سا حکم، کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے، وہ حکم بہت چھوٹا سا ہے، لیکن شیطان پھر ہمیں بہکا نہیں سکے گا۔ جہنم کو ختم کرنے سے کیا ہوگا؟ نزدیک ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، نہیں ہمیں تبدیل نہیں کرے، میں نے کہا نا، ہمیں نہیں تبدیل کرے، نہ ہمیں تبدیل کرے نہ شیطان کو تبدیل کرے، ایک چھوٹا سا حکم۔ کیسا ظالم آدمی ہے یار یہ۔ ہاں جی، ایک چھوٹا سا حکم، شیطان بھی وہی رہے، ہم بھی ویسے ہی رہیں، لیکن شیطان ہمیں بہکا نہ سکے۔ مار دے سب کو۔ ایسے لوگ ہیں یار یہ، وہ کہہ رہے دنیا کو اٹھا لے، وہ کہہ رہے بندے مار دے۔ امام کا ظہور ہوگا تو تم گناہ نہیں کہ شیطان نہیں بہکائے گا، نفس نہیں بہکائے گا ہمیں۔ ایک چھوٹا سا حکم، وہ چھوٹا سا حکم کیا ہو سکتا ہے؟ علیکم السلام۔ وہ چھوٹا سا حکم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کل سے یہ آرڈر پاس کر دے کہ مثلاً فرض کرو کہ کل سے کچھ بھی حرام نہیں ہے، سب جائز ہے، کل لکم جائز، سب کچھ تمہارے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرام نہیں ہے، تو شیطان کیسے بہکائے گا آپ کو؟ ابھی تو جب حلال ہے تو بہکائے گا کہاں؟ ایسے بات نہیں ہے۔
جب اللہ نے سب کچھ جائز دے دیا تو بہکائے گا کہاں؟ یہ بتاؤ، بہکا سکتا ہے پھر؟ ہاں، نفس پھر کہیں آپ کو تنگ کر سکتا ہے؟ سب جائز ہے، کچھ چیز حرام ہی نہیں ہے۔ لہذا غور کرنا، جنت میں ایسا نہیں کہ نفس نہیں ہوگا۔ جنت کسی ایسی جگہ کا نام نہیں ہے جہاں پہ آپ بغیر نفس کے جائیں گے، ہاں ایسی جگہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، حرام نہیں ہے، کچھ کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہاں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو آپ کے لیے حرام ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ جب کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں پہ ایسی، تو وہاں گناہ کا تصور پیدا ہی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ اب غور کرو اس بات پہ کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے لیے ارادہ اور اختیار کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ اصل میں کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ جہاں سے خدا شریعت کی لائن کھینچ رہا ہے۔ اگر شریعت کی لائن نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ ارادہ اختیار کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ ارادہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کے لیے کچھ صحیح، کچھ غلط، کچھ حلال، کچھ حرام، کچھ واجب، کچھ مستحب، یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ارادہ اور اختیار پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ ارادہ اور اختیار بنیادی تو اسی لیے ایک بحث ہے ہماری اس کے اندر کہ ہم جو مثلا بعض علماء نے، فلاسفہ نے جانوروں کی تعریف کی، کہا متحرکن بالارادہ، جانور یا حیوان اسے کہتے ہیں جو اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہو۔ اس پر بحث ہے، شہید مطہری نے ایک بحث کی اس کے اوپر۔ شہید مطہری نے کہا کہ یہ جو حرکت کرتے ہیں حیوان، اس کو ارادہ نہیں کہہ سکتے، یہ ارادہ نہیں ہے، ارادہ اختیار کے ساتھ ہے، ارادہ عقل کے ساتھ ہے، ارادہ صحیح اور غلط کے درمیان میں فیصلے کے ساتھ ہے۔ یہ جو جانور حرکت کرتے ہیں اس کو ارادہ نہیں کہہ سکتے، یہ محض ہے، مطلب فرض کو بھوک لگ رہی ہے، اٹھ کے ادھر جائے گا، کھانا کھائے گا، بس۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس کو ارادہ اس معنی میں ارادہ نہیں کہتے، وہ ارادہ جو اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس ہم جو بات آپ سے کل کر رہے تھے وہ کیا تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں دھوکہ دیا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کے اس چیز کو با ارادہ اور با اختیار بنایا جاتا ہے، ہم نہیں بنا سکتے۔ اصلا ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کسی کو اختیار دینے کی، ٹھیک ہے؟ وہ جو میں نے بات کی اس کو فلسفی طور پر بھی ثابت کیا گیا، اور صرف واجب الوجود ہے جو کسی کو ارادہ تفویض کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ فلسفے میں بحث ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی تعلق سے مراد یہ کہ جیسے کوئی دینی بحث ہوتی ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے، آپ عقلاً نہیں ثابت کر سکتے، اس کو دین نے جاری کیا ہے۔ لیکن یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں ان کو عقل بھی ثابت کرتی ہے کہ بھائی ایسا ہونا ہے، واجب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا انسان جو ہمیں سائنسدان بے وقوف بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ اسی طرح کی بے وقوفانہ باتیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ کوئی ان کو اور ان کی باتوں کو چیلنج نہیں کرتا، جو بات وہ کہتے ہیں اس کو آنکھیں بند کر کے صحیح مان لیا جاتا ہے، لہذا مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ خوب، اب جو ہماری بحث ہے غور کرنا، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ روح ثابت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یا کسی کو مسئلہ ہے ابھی؟ وہ کون تھا جس کو جسم میں روح میں مسئلہ تھا؟ کون سا والا تھا؟ ایک بندہ تھا جس کو روح میں مسئلہ تھا، تھوڑا سا حل ہو گیا اس کا مسئلہ یا نہیں؟ روح ثابت ہو گئی یا نہیں؟ ہاں کہہ رہے ہو یا نہ کہہ رہے ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے۔ ہم نے کیسے کہا؟ ہم نے کہا، میں دہرا دیتا ہوں کہ ہمارا جسم ہے جو کہ مٹیریلز کو، مادی چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ادراک کرتا ہے۔ کن چیزوں کا؟ مادی چیزوں کا۔ جبکہ ہمارے پاس کچھ چیزیں نان میٹر بھی ہیں، اس کی اگزامپل دی ہم نے، ان کو مجرد کہتے ہیں یا غیر مادی چیزیں۔ ان کی مثال ہم نے دی آپ کو، کیا؟ علم، خوف، محبت، نفرت وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ۔ اب ہم دلیل کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ ہم دلیل یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ جس طرح سے مٹیریل چیزوں میں، ٹھیک ہے، ہر چیز کا الگ ڈیٹیکٹر ہے، آپ ایک ڈیٹیکٹر سے دوسرے ڈیٹیکٹر کی طرف سوئچ نہیں کر سکتے۔ جو چیز دیکھی جا سکتی ہے وہ سونگی نہیں جا سکتی، جو سونگی جا سکتی ہے وہ سنی نہیں جا سکتی۔ یعنی ہر چیز کا ایک الگ الگ ڈیٹیکٹر ہے، ہر چیز کو مٹیریل میں، خود مادے کے اندر ہر چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک الگ چیز ہے۔
بس آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نان مٹیریل چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے والے یہی مثلا آپ کی آنکھ ہے جو محبت ہے، آنکھ کا کام ہے صرف تصویر دکھانا، کیمبل کو کیمرہ ہے، ایک سوفسٹیکیٹڈ کیمرہ، اس سے زیادہ حیثیت نہیں آنکھ کی۔ آنکھ اچھے اور برے، پسند ناپسند کا فیصلہ آنکھ نہیں کرتی، یہ یاد رکھنا۔ ذائقہ ہے، زبان کا کام ہے آپ کو صرف ڈیٹیکٹ کر کے دینا، زبان کا کام نہیں ہے آپ کو یہ بتانا کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے، سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ یہ زبان کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کچھ لوگوں کو مثلا کڑوا ذائقہ اچھا لگتا ہے، آپ کیا کریں؟ کچھ لوگوں کو مثلا آم اچھا نہیں لگتا، کیا کریں؟ کچھ کر سکتے نہیں کر سکتے، کوئی معیار کوئی چیز قائم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس سے کہ یہ کام اچھا لگنا، برا لگنا، نفرت، محبت، یہ ساری چیزیں یہ نان مٹیریلز ہیں۔ تو اب عقل خود سادی سی عقل کیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ سادی سی عقل یہ سمجھا رہی ہے کہ نان مٹیریلز کے لیے جو ڈیٹیکٹر ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ نان مٹیریل ہونا چاہیے۔ اچھا، اب جب نان مٹیریل غور کرنا، جب روح ہمارے اندر نان مٹیریل طور پر ہے تو جو نان میٹر ہوتا ہے اس میں اندر باہر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، جیسے میں نے کل آپ کو کہا نا۔ اب یہ جو مثلا اللہ تعالیٰ نے پھونکنے کی اصطلاح استعمال کی، نفخت فیہ من روحی، تو ہمیں جب پہلے مرحلے میں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بدن نہیں ہے کہ وہ پھونکے گا مطلب کوئی پھونک نکلے گی، اس طرح کا کچھ ہوگا نہیں۔ تو اب عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں، اس کو سمجھنا کوشش کرنا تھوڑا سا۔ آپ کا جو موبائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں دو چیزیں؟ مثلا ایک اس کا مثلا جسم ہوتا ہے، اور ایک یعنی باڈی ہوتی ہے اس کی جو ہے جس کی چارجنگ اور سارا کچھ کس سے ہوتا ہے؟ بیٹری سے ہوتا ہے آپ کی۔ اور ایک اس کے اندر ڈلتی ہے سم، یعنی جو سم ہے اس کو میں بعد میں کہہ رہا ہوں کنیکٹیوٹی۔ اب تھوڑا سا مجھے سوچ کے اچھی طرح سوچ کے جواب دینا کہ موبائل کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ موبائل کے اندر ہوتی ہے، اندر پائی جاتی ہے اس کے کہیں؟ موبائل کے اندر ہوتی ہے؟ پھر سوچ لو تھوڑا سا، اچھی طرح سے سوچنا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر تمہارے موبائل کے اندر ہے تو سگنل سے کیا کام ہوتا ہے پھر؟ نظر کو چھوڑو، ابھی نظر اور فکر کو چھوڑ دو بھی، ادھر ابھی بحث یہ ہے، اس کو سمجھو۔ یہ حالانکہ میں بہت ہی پست مثال دے رہا ہوں، اس کا جسم روح سے کوئی بہت نزدیکی تعلق نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، سمجھو اس کو تھوڑا سا پہلے، کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے جو سم کے تھرو پیدا کر رہے ہوتے ہیں آپ، کیا یہ کنیکٹیوٹی موبائل کے اندر ہوتی ہے، باڈی کے اندر ہوتی ہے اس کی؟ نہیں، باڈی کے اندر نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے نا، باڈی کے اندر نہیں ہوتی۔ اب موبائل کے اندر جو سسٹم ہے کیا ہے کہ مثلا اس کا اینٹینا، پہلے وہ اینٹینا واضح ہوتا تھا، نکلا ہوا ہوتا تھا باہر کو، تو سائنس نے ترقی کی وہ غائب ہو گیا، اب نظر نہیں آتا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ آج سے اگر آپ بلیو نہیں کریں گے میری بات کا، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، آج سے 50 سال پہلے کے انسان کو آپ بتاتے کہ میں یہاں سے کھڑے ہو کر مثلا اس ملک میں یا اس بر اعظم میں یا اس دنیا کے دوسرے کونے پہ بغیر کسی تار کے یعنی فزیکل کنیکشن کے بات کر سکتا ہوں، تو وہ آپ کو کیا کہتا؟ یا پاگل کہتا یا اوور ایفیشینٹ کہتا، ایسے ہی کہتا نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا آج سے 50 سال پہلے تک آواز کے پہنچنے کا، تصویر کے پہنچنے کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کا جو تصور تھا وہ کیا تھا؟ وہ کسی تار وغیرہ کے ذریعے سے تھا، ٹھیک ہے۔ 50 سال شاید میں نے زیادہ کم کہتی ہوں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ مثلا ٹی وی کی ایجاد نے یا ریڈیو کی ایجاد نے پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ بتایا کہ بغیر تار کے بھی چیزیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں۔ کچھ ویوز بھی ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو تھا مثلا ریڈیو کی ایجاد نے پہلی مرتبہ، یہ بھی ہوتا ہے، اچھا ایسا بھی کر سکتا ہوں، بغیر تار کے، بغیر کسی چیز کے کچھ چیزیں ہوا میں بھیجی جائیں۔ اب پہلے تو ایسی سمجھتے ہوا میں بھیجی جائیں، اب اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں
تو یہ سارے کام آپ کو جنات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اب کیا ہوا, ہم نے سائنس نے ترقی کی, جن ہٹا دیا, ہم نے کہا ہمیں خود پتہ لگ گیا اب جن کی ضرورت نہیں ہمیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا, ویوز, شارٹ لینتھ ویوز کو اس کو کنورٹ کرنا, یہ سارا کچھ ہم نے سیکھ لیا. اب کیا ہوتا ہے, آواز ریڈیو کے اندر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ریڈیو کا کام کیا ہے کہ وہ جو ویوز آ رہی ہیں ان کو اینٹینا کیچ کرتا ہے اور پھر اس کے اپنے اندر کچھ چیزیں باڈی کے اندر ہوتی ہیں جو اس کو ڈی کوڈ کر کے آپ کو وہ چیز دیتی ہیں جو آپ کو پہنچانا مقصود ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے بھیا, یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تقریباً ایسا ہی ہے. موبائل کے اندر بھی اصل جو بات ہے کیا ہے, اینٹینا, چپ کا اینٹینا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس فریکوینسی کو کیچ کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں کیسے ہوتا ہے کہ خاص فریکوینسی کو کیچ کیا جاتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے. سم کا کام جو ہوتا ہے وہ صرف یہ بتانا ہوتا ہے موبائل کو کہ تم نے کون سی فریکوینسی کیچ کرنی ہے, کون سی فریکوینسی بھیجنی ہے, کون سی فریکوینسی کیچ کرنی ہے, بس یہ کام ہوتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کرو, ہم صرف تصور کر رہے ہیں اور زیادہ یعنی اس کو ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ نان میٹیریل جہان کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے, لیکن ایک تھوڑا سا ذہن کو نزدیک کرنے کے حوالے سے کہ مثلا موبائل ایک فزیکل چیز ہے بظاہر ابھی تک ہمارے سامنے, ٹھیک ہے نا, اور ایک عالم تصور کر لو کہ جو ویوز کا عالم ہے نا, ویوز ادھر ہیں سارے, ہر جگہ ہیں, آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو؟ کوئی ہے جو ان ویوز کو ڈیٹیکٹ کر سکے؟ ہم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن ایک انسٹرومنٹ, ٹھیک ہے, ایک انسٹرومنٹ ایسا ہے جو کہ یہ کام کر سکتا ہے. اب اس انسٹرومنٹ میں بھی پوری اس کی بیٹری کا کام ہے اس کی باقی چیزوں کو جاری رکھنا. اسی طرح سے ہمارے بدن کے اندر ڈائجسٹو سسٹم کا اور باقی جو سارے سسٹم ان کا کام کیا ہے, باڈی کو مینٹین رکھنا, پاور, انرجی, فلاں کرنا, مختلف سسٹم ملا کے. ہاں, ہمارا ریسپائریٹری سسٹم, ہمارا ڈائجسٹو سسٹم, ہمارا سرکولیٹری سسٹم, یہ سارے کا سارا کیا کرتا ہے, ہماری باڈی کی مینٹیننس کرتا ہے. نروس سسٹم ہے, ٹھیک ہے, ایکسکریٹری سسٹم ہے, یہ سارے کے سارے جو سسٹم ہیں یہ کیا کرتے ہیں, باڈی کو مینٹین رکھتے ہیں, اس کو چارج کرتے ہیں, اس کو ساری انرجی پرووائڈ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسکیلیٹل سسٹم, آپ کا مسکولر سسٹم, ہارمونل سسٹم, یہ جتنے بھی سسٹمز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, باڈی کو مینٹین کرتے ہیں, باقی رکھتے ہیں, زندہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بات یہ کہ یہ جو باڈی زندہ ہے بظاہر جو زندہ نظر آ رہی ہے, جس طرح سے موبائل میں ہو سکتا ہے کہ باقی ساری چیزیں آپ موبائل کی بیٹری کے ساتھ کارآمد کر لیں. جیسے آپ بیٹری لگاتے ہیں, کیمرہ بھی کام کرتا ہے, مائک بھی کام کرتا ہے, اسپیکر بھی کام کرتا ہے, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے کام, لیکن سگنل نہیں آ رہا ہوتا. کب تک نہیں آئیں گے؟ جب تک دو باتیں, سم بھی کون سی, ایکٹیویٹڈ, ہر سم بھی نہیں, ایکٹیویٹڈ سم. جو سم ایکٹیویٹڈ ہوئی بھی ہوگی صرف وہ سم آپ کے موبائل میں ڈلنے کے بعد آپ کو کنیکٹیوٹی فراہم کرے گی. کنیکٹیوٹی موبائل کے اندر نہیں ہوتی کہیں, ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کا بدن ہو سکتا ہے کہ آپ کا بدن ہو سکتا ہے کہ ہم مشینوں سے اس کو چلا لیں, ایسی کوئی مشینیں بنا لیں جو آپ کے ہارٹ کی جگہ کام کرے, ایسی مشین بنا لیں جو آپ کو آکسیجن, مثلا بعض اوقات وینٹیلیٹر پہ آدمی کو ڈالا ہوا ہوتا ہے, ان میں سے بعض افراد بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف مشین پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں. اب وہ چاہے کچھ آدھے گھنٹے کے لیے ہو, پونے گھنٹے کے لیے ہو, 2 سیکنڈ کے لیے, اس سے بحث نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے کچھ دیر بھی باڈی کو زندہ رکھا ہوا ہے بظاہر, تو کیا یہ باڈی زندہ کہلائے گی؟ زندہ نہیں کہلائے گی. کب تک نہیں کہلائے گی؟ جب تک اس باڈی کی کنیکٹیوٹی روح کے ساتھ نہیں. اب ہمیں نہیں معلوم, وی ڈونٹ نو, ہمیں نہیں پتا. بحث ہے اس میں اپنی جگہ, فلسفے کی بحثیں ہیں, وہ الگ بحث ہیں, انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. لیکن اس میٹیریل بدن اور روح کے درمیان میں ایک چیز کنیکٹیوٹی کا کام دیتی ہے کوئی چیز, ایک چیز ایسی ہے جو کنیکٹیوٹی کا سم کی طرح سے وہ. اب آیا وہ ہمارے دماغ میں کوئی چیز ہے, مثلا اللہ تعالیٰ نے دماغ میں کہیں سم فٹ کی ہوئی ہے, ایسا ہے کچھ. ہاں, جس طرح سے
موبائل مٹیریل ہے، اس کے اوپر پوری ایک ویوز کی شکل میں، وہ بھی البتہ مٹیریل ہی ہے، نان مٹیریل نہیں ہے، لیکن مثلا فزیکل تھوڑا سا اس کو کہہ لیں، یعنی دیکھنے ٹچ کرنے والی چیزوں کے مقابلے میں سننے سونگنے محسوس کرنے، آپ کے یہ جو ویوز ہیں یہ کسی بھی 5 سینس میں کہیں پہ بھی نہیں آتی آپ کے، ہم نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن ہیں، وجود تو رکھتی ہیں، مٹیریل وجود ہے، ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا آلہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جہاں ہمارا بدن ہے، اسی بدن کے پیرالل کہیں ایک عالم مجردات ہے۔ اب یہ تو ہم نے دائرہ بنا لیا ایسے جیسے سمجھانے کے لیے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو نان مٹیریل عالم ہے وہ کیسے ہے اور کہاں ہے اس کو درک نہیں کیا جا سکتا، یعنی فزیکلی نہیں درک کر سکتے کیونکہ نان فزیکل، مٹیریلی آپ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ نان ہے، کہیں نہ کہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا بدن کہیں نہ کہیں اس سے کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے۔ اب غور کرنا، اگر ہمارا سارا دیکھنا سننا سونگنا سارے کے ساری سینسز اس باڈی کے اوپر محتاج ہوتی، صرف اس باڈی کے تھرو ہوتی، اور اس باڈی کے علاوہ پاسبل ہی نہیں ہوتا، ایسا ہے ایسا یا نہیں ہے؟ آپ باڈی کے بغیر دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، ہیں کوئی ہے جو باڈی کے بغیر آنکھیں بند کرو دیکھ رہا ہوں، ہے ایسا؟ ہم سب ہیں، ہم سب آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں، کہاں؟ ہاں خواب میں، خواب نہیں آتے؟ سنائی نہیں دیتا خواب میں؟ دکھائی؟ کبھی کچھ کھایا پیا بھی ہے؟ سب کچھ ہے خواب میں۔ تو کبھی آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اگر میری آنکھ بند ہے تو دیکھ کون رہا ہے؟ اچھا وہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ انہوں نے کہا جی یہ آپ کی رینڈم میموریز ہوتی ہیں، کہیں ذہن میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، نکل آتی ہیں خواب میں۔ ہاں ایسے ہی ہے، کچھ حصہ ہوتا ہے، واقعاً کچھ حصہ ہوتا ہے، لیکن بہت کچھ ایسا ہوتا ہے، اور یہ انسان نے تجربہ کیا ہے، انسان اور ثابت ہو چکا ہے، یعنی اس پر بحث نہیں اب، کہ انسان واقعاً خواب میں کچھ چیزیں ایسی دیکھتا اور تجربہ کرتا ہے جو اس نے زندگی میں کبھی تجربہ نہیں کیا، کبھی نہیں دیکھی، ثابت ہو چکی ہے بات، سائنٹیفکلی بھی ثابت ہو چکی ہے۔ اور سائنس یہیں پر شکست کھاتی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو انسان نے وہ چیز دیکھی جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، ہے تجربہ ہے۔ لوگوں نے مثلا کربلا جانے سے پہلے امام حسین کی مثلا حرم کی زیارت کی، اور جب وہ پہنچے انہوں نے کہا بالکل ایسے ایگزیکٹ، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں آپ کو امام حسین کے حرم کی ڈیفینیشن اگر آپ نے تصویر نہیں دیکھی ہوئی ہو جتنی مرضی دے دوں، آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ سن کر کبھی بھی بیان نہیں ہو سکتی، جتنا مرضی خوبصورت بیان آپ کر دیں، جتنی باریک سے باریک باتیں کیوں کرتے ہیں، دیکھنے کے مقابلے پہ کبھی بھی بیان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نیور ایور، پاسبل ہی نہیں۔ تو یہ ہوئے تجربات دنیا میں، اور جب سائنس سے اس کا پوچھا جاتا ہے تو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ لہذا ہم مجبور ہیں، خواب ایک راستہ ہے اپنی روح کو ڈیٹیکٹ کرنے کا، ایک راستہ ہے جس میں انسان کیا کرتا ہے، روح کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یار میں بغیر بلاخر دیکھ تو رہا ہوں نا، چاہے جہاں سے بھی دیکھ رہا ہوں، یہ جو دیکھنے کا عمل ہے یہ بلاخر انجام پا رہا ہے یا نہیں پا رہا۔ چلو آپ کہتے ہو کہ جی میموری ریوائز ہو رہی ہے، میموری ریوائز ہونا کیا آپ کو ایگزیکٹلی ویسے ہی دکھا سکتا ہے جیسے آپ ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ مثلا میں بہت ساری یادداشتیں اپنی ایسی بھی ہیں جو وہ ریوائز کر سکتا ہوں، میں آنکھیں بند کر کے مثلا میں سوچتا ہوں بی بی کا حرم حضرت معصومہ کا، میں یوں انٹر ہو رہا ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، مگر کبھی بھی مجھے وہ اس طرح سے ریکال نہیں ہوگی جیسے خواب میں باقاعدہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں۔ آپ مثلا گھر میں جا کے جتنا مرضی زور لگا لیں، میری باتیں تو آپ کو یاد آ جائیں گی، لیکن کان میں آپ کی آواز میری نہیں آئے گی۔ لیکن ڈراؤنے خواب میں اگر میں آ گیا آپ کے، ایک صاحب یہ آج مجھ سے کہے تھے کہ لے آغا میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا، آپ اس میں تھے۔ میں نے کہا بھائی سیدھے سیدھے بتا دیں، مجھے دیکھ کے ڈر گیا خواب میں؟ کہہ رہے نہیں آغا میں آپ کو دیکھ کے ڈرا نہیں،
خواب ڈراؤنا تھا لیکن آپ تھے اس میں. میں کہا چلو بہرحال اب جیسے مرضی تفسیر کر لو تم اس بات کی. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ تو کوئی چیز ایسی ہے جو ڈیٹیکٹ کر رہی ہے، اس ڈیٹیکشن کا کام کیا ہے؟ یہ روح ہے. بس یہاں بات اگر کلیئر ہو گئی تو اب تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں. روح، کوئی سوال؟ اچھا، روح کیا ہے؟ روح کو ہم سمجھنے کے لیے اب جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صرف ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کے لیے. کیونکہ لا بات ہے روح جب نان مٹیریل ہے تو آپ اس کے حصے، یہ چیزیں، ڈائمینشنز وغیرہ یہ تصور نہیں کر سکتے. ہم اپنی سمجھ کے لیے، اب آپ اس کو جو مرضی نام دو، مرحلہ کہو، درجہ کہو، فلاں کہو، جو بھی کہو، جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. تین چیزیں، نفس، عقل اور قلب. تقریباً، میں تقریباً کہہ رہا ہوں 100% نہیں ہے. ہاں تقریباً کہہ رہا ہوں 100% نہیں ہے. تقریباً بات کہہ رہا ہوں کہ تقریباً مثلا جو ہمارا ہے عقل جو ہے وہ ہماری، یعنی جسے کہتے ہیں نفس جو ہے وہ کانشیس مائنڈ کی طرح سے ہوتا ہے، اور عقل تقریباً جیسے سب کانشیس مائنڈ کی طرح سے ہوتی ہے، اور قلب جو ہے وہ ان کانشیس مائنڈ کی طرح سے ہوتا ہے. نام سنا میں نے ان کا؟ نہیں سنا ہوا؟ شعور، تحت شعور اور لا شعور، یہ سنا ہوا ہے؟ کیسے پہنے یار؟ سناٹا کلاس ہے. ایڈ، ایگو، سپر ایگو، یہ سنا؟ یہ ساری تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں. یہ تینوں جو ہیں آپس میں بہن بھائی ہیں، سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں. لیکن جو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ اس سے ذرا سا مختلف ہے. دین کی جو ڈیفینیشن ہے یا ہمارے ہاں علماء نے جو ڈیفینیشن کی ہے وہ ان سے فرق ہے. صرف یہ سمجھانے کے لیے اس لیے لکھا ہے کہ آج سائیکالوجسٹ بھی یہاں پہنچے جہاں ہم 1400 سال پہلے پہنچے ہوئے تھے. تو انہوں کو تیر نہیں مارا ہے، لیکن ٹھیک ہے، ان کی اپنی ڈیولپمنٹس ہیں، ان کی اپنی سائنس. ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یا ان کے کام کی کوئی امپورٹنس نہیں، اپنی جگہ پر ہے، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن نتیجتاً وہ بھی تین ہی جگہ پہ پہنچے. ٹھیک، بس یہ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ انسان کے مائنڈ یا سول یا اسپرٹ، جو بھی مطلب نام دیں آپ اس کو، یہ اس کی تقسیم ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ روح کی تقسیم. آگے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جا تو نہیں رہے نا؟ ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے، ابھی اپلوڈ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے ڈاؤن لوڈ کرو، انسٹال کرو، اس کے بعد پھر اپلوڈنگ کرنا. ٹھیک ہے، تمہارے تو زیادہ ڈاؤن لوڈنگ ہونی چاہیے ہیں. آج تم اینٹینا کلیئر کروا کے آئے ہو بالکل ہیں، کسی وجہ سے تو نہیں کرایا ہیں کہ آغا صاحب کی باتیں بہت سخت ہوتی ہیں، تم گراؤنڈ کلیئر کر دو بالکل تاکہ ڈائریکٹ آئے ہیں. یہ گرمی زیادہ لگ رہی تھی یا عمرہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ ابھی سے عمرے کی تیاری ہو سکتا ہے نا بھائی. حج کے دیوانے ہوں کہ بھائی ابھی سے حج کی تیاری کرو. لوگ آخر میں سر منڈاتے ہیں، انہوں نے کہا ہم شروع سے یہاں سے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، اچھے لگ رہے ہو. لیکن تین چیزیں، نفس، قلب اور عقل، یہ تینوں چیزیں، تینوں کا یہ ذکر جو ہے چاروں چیزیں کا قرآن میں آیا ہے. ایک چیز اور کلیئر کرتا جاؤں، وہ بھی لوگوں کو اکثر کنفیوز ہو جاتی ہے. روح مشترک لفظی ہے. مشترک لفظی کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ جس کے کچھ معنی ہو، زیادہ معنی ہو، ایک سے زیادہ معنی ہو، اسے کہتے ہیں مشترک لفظی. مثلا اردو میں کوئی ایک مثال دو. قوم، قوم کے کیا دو معنی ہے؟ اردو کی بات کرو، عربی میں مت جاؤ ابھی. ہاں، ایک لفظ جس کے دو معنی ہوں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟
کیسے اردو بولنے والے ہیں، ان کی بعض کی مادری اور بعض کی قومی زبان بھی ہے اردو ہے۔ نوشیبہ فروز، ٹھیک ہے، نشیب و فراز کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا بات ہے، رمضان میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہی ہے، حرام ہے مردوں پہ، اس کے باوجود بھی سوتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ سونا حرام ہے مردوں پہ، اس کے بعد بھی سوتے رہتے، سب سے زیادہ سوتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ سونا حرام ہے پھر بھی سوتے رہتے ہو، حرام کام انجام دیتے ہو ہیں؟ ہاں، جو حرام ہے وہ سونا میٹل حرام ہے، یہ جو سونا ہے یہ نیند کرنے کا معنی ہے، خواب، یہ الگ الگ ہے۔ ایک لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک سونا چاندی والا سونا میٹل ہے، اور ایک سونا وہ ہے۔ اب میں نے جو جملہ کہا اس میں اشتباہ تھا نہیں تھا؟ جو میں نے پہلا جملہ کہا اس میں سونا کچھ اور تھا، جو دوسرا جملہ کہا اس میں سونا، لہذا وہ کہتے ہیں ایک 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 لفظ میں جواب دو۔ سموسہ کیوں نہ کھایا، جوتا کیوں نہ پہنا؟ احسنت۔ سموسہ کیوں نہ کھایا، جوتا کیوں نہ پہنا؟ تلا نہ تھا۔ ایسے ہی ہے، بغیر تلا ہوا سموسہ کھا سکتے ہو؟ بغیر تلے کے جوتا پہن سکتے ہو؟ تلا ہے سموسے کے لیے تلنے سے ہے، اور جوتے کے لیے تلوے سے ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کیا ہیں؟ مشترک لفظی ہیں، اور یاد رکھنا اس کو غور سے سمجھو۔ اس وقت دشمن جتنے بھی اشتباہات پیدا کرتا ہے، اکثر جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں وہ اسی مشترک لفظی سے کیے جاتے ہیں۔ مثلا ولایت کی بحث ہے، اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بحث ہے، ہاں وہ کہتے ہیں جی نماز میں کیا کرو، تشہد میں شہادت ثالثہ دو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مطلب ہے، مطلب روایت ایک جگہ پہ مثلا امام نے کہا جب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، اس کے بعد علی ولی اللہ کو۔ دلیل تو بڑی زبردست ہے یار، وہی کل سے کہنا چاہیے ہمیں، ہاں نہیں۔ ہم کیا کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جس امام نے یہ کہا اسی امام نے نماز میں نہیں پڑھی، تشہد میں نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام نے جو قول کہا تھا وہ غیر از نماز ہے۔ نماز کے علاوہ جہاں کہیں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس کے فوراً بعد علی ولی اللہ کا۔ نماز کے لیے، نماز کیا ہے؟ نماز میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا کہ میں کہوں بھئی اللہ اکبر کی جگہ میں سبحان اللہ کہہ کے نماز شروع کر دوں۔ بھئی یہ اللہ کا نام ہی تو ہے، کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ نے جہاں جیسے کہی ہے، امام نے رسول نے جیسے ادا کی ہے، اس سے ہٹ کر میں اپنی مرضی، اب میں جتنی مرضی دلیل لے آؤں، جو مرضی دلیل لے آؤں، دلیل نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پر اتباع ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کی جو دلیل ہے وہ دلیل ہی اتباع ہے۔ 14 معصومین میں سے کسی ایک معصوم سے بھی ثابت نہیں ہے صحیح سند روایت۔ تم کہتے ہیں بھائی بحث نہیں کرو، یہ جگہ بحث کی ہے ہی نہیں، نہ نماز تمہاری اس سے پڑھنی ہے مرضی سے، نہ میری مرضی سے۔ 14 معصومین نے پڑھی، اور ایسے بھی ہے کہ شیعہ مومن امام کے پاس خلوت میں آ کر کہتا ہے مولا مجھے پوری نماز پڑھ کر بتائیں، اس وقت میں امام پر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ مورد تقیہ کا نہیں ہے، مورد تقیہ کا نہیں ہے کہ امام کو، اور جب کہا مولا پوری نماز پڑھیں، اگر امام اس پوری نماز میں سے کوئی ایک چیز بھی کم کر دے تو قیامت کے دن امام سے سوال ہوگا۔ اور یہ یاد رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی کی ولایت ایسی تھی لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی اس لیے چھپا کے رکھی گئی، نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ غدیر سے زیادہ بہترین مقام حضرت علی کی ولایت کو ثابت کرنے کا کوئی نہیں تھا، اور پیغمبر نے کر دی۔ چھپانے والے، یہ یاد رکھنا ہمارے دین کے دائرے میں کوئی ایک بھی واجب ایسا ہو جو بیان نہ ہوا ہو، یہ تہمت ہے پیغمبر پر اور ائمہ پر۔ کوئی ایک بھی حرام ایسا کہ جو
نہ بیان کیا ہو یا اس کا اصول بیان نہ کیا ہو، یہ تہمت ہے کس کے اوپر؟ ائمہ اور اللہ اور رسول پر. پہنچا دیا انہوں نے، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے. لہذا اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ جو ہے کم عقل لوگ ہیں، یہ نہیں سوچتے. آپ جو خدا را خواستہ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز میں پڑھنی چاہیے، تو گویا آپ تہمت لگا رہے ہیں کس کے اوپر؟ ائمہ پر. آئی بات سمجھ میں؟ ہو گئی کلیئر؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شبہات. شبہ پیدا کرو، بندے کو بہکا دو. ٹھیک ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ یہیں سے ہوتا ہے. اب اسی طرح سے جو روح کا لفظ ہے، یہ مشترک لفظی ہے، یہ یاد رکھنا. اور قرآن میں روح کا مطلب لفظ جہاں پر بھی آیا ہے، اس سے مطلب ہماری والی یہ والی روح نہیں ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. 3 طرح کے چیزیں استعمال ہوئی ہیں روح کے لیے. مثلا روح کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کہا ہے. کہاں؟ کہاں کا ہے اللہ نے فرشتہ؟ کون سے اسٹیشن پہ ہو بھیا؟ ابھی تک ہم بہت دور نکل آئے. روح کو کہاں فرشتہ کا ہے؟ ہاں، سورہ قدر میں کیا کہا ہے؟ کہا تنزل الملائکۃ والروح. شب قدر میں تمام ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. پوچھا مولا روح کون ہے؟ آپ نے کہا فرشتہ ہے. کہا مولا جب کہہ دیا الملائکہ، سارے ملائکہ آتے ہیں، تو روح کا الگ سے کیوں ذکر کیا؟ کہا روح اتنا مقدس اور اتنا مقرب فرشتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ذہن میں یہ بات رہ جائے کہ باقی تمام فرشتے تو نازل ہوتے ہیں، لیکن روح جو فرشتہ ہے اپنے تقرب اور تقدس کی وجہ سے وہ نازل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے خاص طور پر اس کا نام لیا. اسی طرح سے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حضرت عیسیٰ کے لیے کہا کہ ہم نے اس کی، یا نبی کے لیے کہا ہم نے ان کی مدد کی کس کے ذریعے سے؟ روح القدس کے ذریعے سے. یہ کون ہے؟ روح القدس، وہی فرشتہ. ہو گیا کلیئر یہاں تک؟ خوب. دوسرا مورد استعمال کیا جہاں پر اللہ نے روح کو کیا کہا؟ امر. کون سی جگہ ہے وہ؟ یسألونک عن الروح. یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی. ہے ہمارے ہاں مولانا صاحب ترجمہ کرتے ہیں، لوگ نعرہ حیدری لگا دیتے ہیں. نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، پر نعرہ حیدری. امر پروردگار ہے، نہ امر کا پتہ نہ روح کا پتہ، نعرہ حیدری لگا دو. ٹھیک ہے؟ امر پر اوامر ہے پروردگار کے. ایک خاص امر پروردگار کا نام بھی کیا ہے؟ روح. اسی طرح سے جہاں پر ہماری والی روح سول مراد لیا گیا ہے، وہاں پہ کیا کہا؟ نفخت فیہ من روحی. یہاں پر جو روح ہے اس سے مراد کیا ہے؟ سول. لہذا قرآن میں ہر جگہ جہاں روح کا لفظ استعمال ہو اس سے مراد سول نہیں لی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گئی یہ بات ذہن میں؟ روح فرشتہ بھی ہے، یعنی ایک فرشتے کا نام بھی روح ہے. اب آپ اپنا نام فرض کرو روح رکھ لو، ہے جیسے مطلب روح اللہ ایک نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اضافے کے ساتھ ہے. اگر بغیر اضافے کے بھی رکھ لیا جائے، مثلا تو اپنی ہمارا لوگوں کو شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی نیا نام رکھیں گے، بیٹی کا نام رکھ دو مطلب روح. رکھ سکتے ہیں بھائی، کیا کر سکتے ہیں؟ تو منع کر سکتا ہے اسے؟ ہے تو کہہ تو رہا ہوں کہ روح اللہ بھی ہے. ٹھیک ہے؟ امام خمینی کا نام تھا روح اللہ خمینی. ٹھیک ہے؟ تو روح بندے کا نام ہے، اسی طرح سے روح فرشتے کا نام ہے. ہو گیا کلیئر؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ خوب. اب یہ جو روح ہے، اس کے یہ جو تینوں حصے ہیں، کون کون سے؟ نفس، عقل اور قلب. یہ تینوں بھی قرآن میں استعمال ہوئے. ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا سا ہوم ورک کر کے آنا کل. ایک نفس کی آیت، ایک عقل کی آیت اور ایک قلب کی آیت نکال کے لانا. ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹا سا ہوم ورک ہے، کر کے لانا. تو قرآن میں یہ تینوں بھی لفظ استعمال ہوئے، یعنی ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ قرآن سے ہی انشاءاللہ اتخاذ شدہ ہے. اب کرتا ہے کیا؟ غور کرنا. چھوٹا چھوٹا جلدی جلدی بتاؤں گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. نفس کا کام کیا ہے؟ نفس کا کام ہے، پہلا کام بدن کی تدبیر. تدبیر سمجھتے ہو نا؟ حکم بھی ہے لیکن اصل میں کیا ہے؟ تدبیر نہیں. تدبیر کیا ہوتی ہے؟ تکبیر نہیں بابا، تدبیر. دال ہے. ٹھیک ہے نا؟ پلانس. ہاں یہ نزدیک ہے. کون دیتا ہے پلانس؟ ہاں احسن، انسٹرکشنز. سمجھ میں؟ ہاں یعنی اب آسان کر دوں، یعنی ایڈمنسٹریشن. جرنل ایڈمنسٹریشن کون کرتا ہے؟
نفس. سر سے لے کر پیر تک جو آپ کے ارادے سے ہو رہی ہے، جو بغیر ارادے کی ہو رہی ہے، سب کون کر رہا ہے؟ نفس کر رہا ہے. آپ کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، معدہ کام کرتا ہے، فلاں فلاں، یہ سب کون کر رہا ہوتا ہے؟ نفس. دوسرا اس کا امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ کلیکشن آف ڈیٹا. لازم بات ہے، بدن کے ذریعے سے کیا کرتا ہے یہ؟ آنکھ، کان، ناک، زبان، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہر وقت ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. کس کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے؟ بدن کے تھرو نفس، اور نفس کے تھرو پھر کہاں جاتا ہے؟ اگلے مرحلے میں عقل. کون سی چیز؟ ڈیٹا کلیکشن. اب یہ جو ڈیٹا کلیکٹڈ جب عقل میں آتا ہے، تو اس کلیکٹڈ ڈیٹا کے ذریعے سے عقل کیا کرتی ہے؟ معقولات کو درک کرتی ہے. یہ بڑا بھاری وزن استعمال ہوا ہے، معقولات. معقولات کیا ہوتا ہے؟ عقلوں کا مجموعہ کہلاتا ہے معقولات. معقولات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے محسوسات، وہ چیزیں جنہیں حس کیا جا سکے. معقولات کیا ہوں گے؟ جنہیں عقل درک کر سکتی ہے. یعنی آپ باڈی سے نہیں کر سکتے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہاں، سوچنے کی بات، نظریہ بہترین. اور جتنے بھی قوانین ہیں، سارے کے سارے رولز، قوانین، کلیے جتنے بھی ہیں، سب کون بناتی ہے؟ عقل درک کرتی ہے. اگر ایک لوٹے کا جو پائپ ہوتا ہے، لوٹے کا پائپ وہ 1 کلومیٹر کا ہو، تو لوٹا بڑا ہوگا یا پائپ؟ پائپ والے کتنے ہاتھ کھڑا کریں؟ ہاتھ کھڑا کرو. ابھی پائپ کر رہے تھے، اب ہاتھ کھڑا کر رہے. لوٹا بڑا ہوگا. کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں لوٹا بڑا یا پائپ، تو لوٹے میں پائپ شامل ہوتا ہے. لوٹا ہمیشہ پائپ کے ساتھ ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پائپ جتنے مرضی کلومیٹر کا ہو جائے، جب کہا جائے گا لوٹا، تو لوٹا پلس پائپ ہی ہوتا ہے، وداؤٹ پائپ نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ یاد رکھنا، ہمیشہ کل اپنے اجزاء سے بڑا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جز بڑا ہو جائے کل سے. ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ جو بات ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ باہر نہیں ہے کہیں. یہ ایک قانون ہے کلیہ جو کہاں پایا جاتا ہے؟ عقل میں پایا جاتا ہے. اس طرح کے تمام قوانین، اس طرح کے تمام نظریات، اس طرح کی تمام کلیے جتنے بھی ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. ہاں، ابھی تو بتا رہا ہوں بھیا، عقل میں ہوتے ہیں. عقل کا کام ہوتا ہے کہ وہ نظریہ بنائے. عقل کا کام ہوتا ہے قانون بنائے. عقل کا کام ہوتا ہے لا بنانا ہے. نیوٹن کا لا آف کیا؟ نیوٹن کا لا آف سیگریگیشن ہے. سیگریگیشن کس کا تھا؟ بایولوجی والا ہی ہے. نیوٹن کے کتنے لا تھے؟ ہو سکتا تو بارے میں 2. تیسرا لا کیا تھا؟ یہ یاد ہے ساری باتیں. قرآن کا پوچھو تو کسی کو نہیں پتا. حالانکہ تمہیں زندگی میں کہیں کام نہیں آئے گا. یہ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ ابھی بتاتا ہوں، کام دلاتا ہوں تمہیں. کیا آنسر ہے اس کا؟ a² + b² + 2ab. آج تک پتہ لگا تمہیں کہ یہ ہے کیا؟ چیلنج کر رہا ہوں میں، چیلنج کر رہا ہوں. دنیا میں کوئی ایک آدمی لا کے بتا دو مجھے جو یہ بتا سکے کہ اس کی اپلیکیشن زندگی میں کہاں ہے. ایک آدمی لا کے دکھا دو خالی، جو یہ بتا دے اس کی اپلیکیشن کہاں ہے، کہاں کام آتا ہے، کہاں ہے یہ. آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ تو ہم ساری چیزیں جو ہمیں پڑھاتی جاتی ہیں ہم رٹا لگا لیتے ہیں، جو ہمیں سر زندگی میں کام نہیں آنی ہوتی، اور جو کام آنی ہے وہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے. پس نفس
کا کام کیا ہے؟ بدن کو تدبیر کرتا ہے، ایڈمنسٹر کرتا ہے، کلیکشن آف ڈیٹا کرتا ہے. نفس کا کام نہیں ہے ڈیٹا کو چھونا، ڈیٹا سے کوئی چیز نکالنا نفس کا کام. اسی لیے نفس کو نہیں سمجھ میں آتا، اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ. عقل آ کے کہتی ہو بابا مر جاؤ گے. آئی بات سمجھ میں؟ نفس کا کام نہیں ہے. نفس کہہ رہا ہے جدھر تک گنجائش ہے ہاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. نشے کیوں مر جاتے ہیں؟ نفس اتنا قوی ہو چکا ہوتا ہے، عقل اتنی ضعیف ہو چکی ہوتی ہے کہ نفس ان کو جب تک ہلاکت کے دروازے تک نہیں لے کے جاتا نہیں چھوڑتا. خوب، عقل کا کام کیا ہے؟ تب خود بخود دوسرا کام نکل آیا عقل کا. ایک کام کیا ہے؟ قانون بنانا. یہ لکھ لو بچے، زندگی میں تمہیں دوبارہ کوئی نہیں بتائے گا. قانون بنانا، قاعدے بنانا، نظریات بنانا، کلیات کو درک کرنا. کلیات سے کیا مراد ہے؟ قاعدے اور کلیے جو ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز. ٹھیک ہے، یہ سارے کون بناتا ہے؟ اور اسی طرح سے نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کی ایڈمنسٹریشن کس کا کام ہے؟ عقل کا کام. جیسے نفس کا کام ہے کس کی ایڈمنسٹریشن کرنا؟ بدن کی. عقل کا کیا کام ہے؟ نفس کی ایڈمنسٹریشن کرنا. آگے سمجھ میں؟ اب اسی وجہ سے یہ یاد رکھنا، جب بھی نفس کے قوا ضعیف ہوتے چلے جاتے ہیں عقل آٹومیٹیکلی اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے. مثلا ایک ہوتا ہے پٹواری، اس کے اوپر ہوتا ہے تحصیلدار، اس کے اوپر ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر، اس کے اوپر ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر، اس کے اوپر ہوتا ہے کمشنر. صحیح ہے؟ اگر آپ پٹواری کو سارے اختیارات دے دیں تو کیا ہوگا؟ بدماش ہو جائے گا. وہ نہ وہ تحصیلدار کی سنے گا، نہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کی سنے گا، نہ وہ کمشنر اوپر تک کسی کی نہیں سنے گا. اسی لیے ہمارے سسٹم میں پٹواری سب سے زیادہ بدماش ہوتا ہیں. بھی کچھ اختیارات ایسے ہیں جو بیچارہ کمشنر ڈپٹی کمشنر صرف کہہ سکتا ہے، کرا نہیں سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو کیا ہوتا ہے جب آپ کے کسی بھی اختیار کے دائرے میں اس کی قوت زیادہ ہو جائے یہ سارے کے سارے بیکار ہو جاتے، نہیں کر پاتے. ہوتا ہے نا کسی ادارے میں ہیڈ جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو نیچے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں. بالکل نفس ایسے ہی ہے، اگر نفس کے قوا مضبوط ہو جائیں تو عقل کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں. لہذا جتنا آپ غور کرنا، جتنا نفس کے قوا ضعیف ہوتے چلے جاتے ہیں عقل اتنا اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے. قوا ضعیف کرنے ہیں، اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کرنا ہے، نہ کہ اس کو ختم کرنا ہے. لہذا اگر نفس آپ کو کہہ رہا ہے کھاؤ 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 اور آپ کی عقل ہے کہ نہیں بس یہاں روک دو، تو اگر آپ کا نفس رک رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی عقل اسٹرانگ ہے. لہذا یہ بحث ہے انشاءاللہ تربیت میں کبھی موقع ملے گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اپنے نفس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ایک مقام وہ آ سکتا ہے جہاں پہ آپ کا پورا نفس آپ کے کنٹرول کے اندر آ جائے. یہ پاسبل ہے لیکن ترتیب سے اور مرحلہ وار اس کو کیا جاتا ہے. خوب، آخری مرحلہ، یہ جتنے بھی نظریات تیار ہوتے ہیں یہ ان ایکٹیو فارم میں رہتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ یہ قلب میں وارد نہیں ہو جاتے. جب یہ انٹر ہوتے ہیں قلب میں تو جیسا بھی قانون، جیسا بھی قاعدہ، جیسا بھی نظریہ ایک مرتبہ قلب میں قلب بنا دوں میں. صحیح ہے؟ ایسے ہی برداشت کر لو، کیا ہو سکتا ہے، روزے میں ایسے ہی ہوتا ہے بیچارہ. کس چیز میں قوی ہے؟ نہیں، عقلی اعتبار سے وہ قوی نہیں ہے. اول وہ کچھ معلومات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہیں ان کے پاس، جبکہ وہ بھی زیادہ نہیں ہیں. غرب کے اس وقت مجھے بتاؤ، تمہیں معلوم ہے کہ ناسا کے
90% سے زیادہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، چین، دنیا کے جس بڑے ان کے پاس جہاں پہ بھی جاؤ گے نہیں ملیں گے آپ کو۔ امریکن سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹرک ڈرائیور شراب پیتے ہوئے، چرس پیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نہیں ہے، کس نے کہا آپ سے؟ یہ ہم نے ذہنی طور پر ان کے غلبے کو مانا ہوا ہے۔ بھائی چلو یہی پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں، ابھی پھر یہاں سے شروع کروں گا۔ میرا ایک دوست تھا، وہ گیا سویڈن، تو وہاں سے اس کا فون آیا مجھے، کہنے لگا کہ بھائی وہ باتیں ہوتی نہیں کافی دیر واٹس ایپ پہ، پھر مجھ سے کہنے لگا یار ادھر آؤ، یہاں پہ دیکھو علم کی کتنی محبت کی قدر ہے، ریسرچرز کو کتنا یہاں پہ فیسیلیٹیشن دیتے ہیں، کتنی ان کی خدمت کرتے ہیں۔ کیا وہ آدھے گھنٹے تک وہ سناتا رہا، کہنا تم وہاں بیٹھے ہو، نہ تم لوگوں کو پیسے صحیح سے ملتے ہیں، نہ تمہاری مدد صحیح سے کی جاتی ہے، مشکل میں تم لوگوں وغیرہ سنتے رہے یہ باتیں۔ پھر وہ غرب کے قصیدے بیان کرنے لگے آپ کی طرح سے، مثلا تھوڑا بہت، مجھ سے کہنے لگے، پھر آخر میں جو تھا کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ، کہنے لگا یہ تم جو کہتے ہو امام مہدی آئیں گے، تمہارے پاس کیوں آئیں گے؟ تم لوگ چور، جھوٹے، دھوکے باز، گندے وغیرہ وغیرہ، کہ یہاں ادھر آئے نہ چاہیے امام مہدی کو، اتنے صاف ستھرے، قانون کے پابند، خوش اخلاق، علم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ بہت ساری تعریفیں کی۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ہو گیا ختم؟ کہنے ہاں۔ میں کہا اب سنو، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ چور چوری کر کے بڑے منصفانہ انداز سے مال تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ چوری کر کے بہت ہی عادلانہ تقسیم۔ کیا چوروں کی یہ عدالت اور انصاف پسندیدہ انصاف ہے؟ کیوں؟ چوری ہے بابا، غصب کا مال ہے۔ جیسے وہ امام کے زمانے میں تھا، 2 روٹیاں ادھر سے چرا لی، 2 فروٹ وہاں سے چرا لی، آگے جا کے خیرات کر دیا۔ امام نے پوچھا بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا سمپل کیلکولیشن، اللہ تعالیٰ نے کہا گناہ کرو گے 1 سزا، اور نیکی کرو گے تو ہر ایک کی 10، تو 40 نیکیاں میری ہو گئیں، 4 گناہ ہو گئے، 10 میں سے 4 نکالو تو 36 پھر بھی میرے کام۔ کتنا بہترین حساب کتاب ہے یہ۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا تو نے پورا قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل کو صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ رشوتیں لے کے بڑی مجلس کراؤں میں جناب، اسمگلنگ کر کے بہت بڑی عزاداری، شب داری، سب کو ایک فوڈ فیکٹری گفٹ میں دو، کام کیا میرا؟ اسمگلنگ۔ تو ایسی عزاداری کمائیں گی؟ رشوت کر کھاتا رشوت ہوں، اور گھر پہ لکھا ہوا ھذا من فضل ربی۔ آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ میں نے اس کو کیا کہا؟ میں نے کہا کہ چوری کے مال کی جو عدالت ہے یہ بیکار ہے، ایسی عدالت پسندیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے جو ہمارے القابات ہمیں گنوائے، پہلی بات یہ کہ ہم ایسے ہیں نہیں، یہ لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ اب IMF بدماشی کر رہی ہے، ہم مجبور ہیں کیا کریں؟ ہمارے 4 جو ہے وہ سیاست دانوں کو رشوت دے دو، 4 ایڈمنسٹریشن کے آدمیوں کو رشوت دے دو، جیسا مرضی کرا دو۔ ہم نے کبھی ان کو رشوت دی؟ ہم جائیں مثلا، وہ کیا نام تھا اس کا، وہ ڈونلڈ ڈک، ہم اس کو پیسے دے کے کہتے ہیں امریکہ میں یہ کرا دو، اچھا کرتے ہم؟ میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا ہم فرض کرو چور ہیں، دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، سب ہیں، لیکن ہمارے ہونٹوں پر، ہمارے منہ پر کسی غریب کے بچے کا خون نہیں لگا ہوا۔ کھاتے اپنا ہے، ہم چاہے چوری کر کے کھائیں، اپنے کو آپس میں چوری کرتے ہیں۔ نہیں، مراد یہ ہے ایک مرتبہ کیا ہے، مثلا ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، فرض کرو آپس کا ہی ہے نا معاملہ۔ پاکستان نے مگر فرض کرو افریقہ کے کسی ملک کے غریبوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے، ایشیا کے کسی غریب ملکوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے؟ یہ جو آپ ویسٹ میں ساری ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے استحصال کرتے ہیں افریقہ کا۔ وہاں پہ ہیرا نکل رہا ہے، کون لے کے جا رہا ہے؟ یہودی، یہی زائنسٹ لے کے جا رہے ہیں۔
اور ایبولا کی کبھی نہ بیٹھ کے ریسرچ کرنا آج بیٹھ کے کہ ایبولا کہاں پھیلا تھا، کیوں پھیلا تھا. آپ کو پتہ لگے گا کہ ایبولا جہاں پھیلا تھا وہ وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی ہیرے کی کان ہے جو زائنسٹ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اور جس قبیلے میں پھیلا تھا وہ قبیلہ بیچارہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتا تھا، تو انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا، ایبولا وائرس پھیلا کے ان کا پورا قبیلہ نیست و نابود کر دیا. آج تک کوئی رپٹ ہوئی؟ کوئی ہے؟ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک ابھی خاتون تھی، ٹیڈ ٹاکس دیکھتے ہو؟ ٹی ای ڈی جو ہوتی ہے ٹیڈ ٹاکس، وہ دیکھا کرو، اس میں کام کی چیزیں ہوتی ہیں، بیکار چیزیں دیکھتے رہو تو کارآمد کی چیزیں. اس میں خاتون آئی، افریقن تھی وہ، اس نے کیا کہا، اس نے کہا انگریز بیٹھے ہوئے تھے سارے، اس نے کہا آپ ہمارا مال لوٹ کے اسی میں سے پھر ہمیں چیریٹی دینے آ جاتے ہو، آپ ہمارا مال لوٹنا چھوڑ دو، اس سے زیادہ چیریٹی ہم آپ کو دیں گے. سینٹرل افریقہ سونا، چاندی، پیٹرول، گیس، یورینیم، جپسم، پتہ نہیں کیا کیا، ہیرے، سب کچھ نکلتا ہے وہاں سے. کہاں جاتا ہے؟ فرانس. ہمارا مال چرا کے لے جاتے ہیں، بعد میں ہمیں چیریٹی دے رہے ہیں. ہمارا مال چوری کر کے پھر ہمیں ہی کیا دے رہے ہیں؟ چیریٹی. تو میں نے کیا کہا، میں نے کہا ہم جیسے بھی برے ہیں لیکن ہم نے کسی غریب کا حق نہیں مارا ہوا، ہم نے کسی غریب کا استحصال نہیں کیا ہوا. میں کہا تم نے جو یہ خیال کیا بھائی امام آ جائیں، کیوں جائیں گے امام؟ استحصال کرنے والے ڈاکوؤں کے پاس جائیں گے جن کے ہاتھ کونیوں تک جو ہے وہ افریقہ اور ایشیا کے جو ہے نا غریب لوگوں کے جو ہے نا استحصال اور ان کے خون میں ڈوبا ہوا ہے. پوری دنیا میں جہاں کچھ غلط کاری ہو رہی کون کر رہا ہے؟ امریکہ. اسلحہ کون بناتا ہے؟ کس کو بیچتا ہے؟ آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ عقل زیادہ ہے؟ عقل زیادہ نہیں ہے، عیاشی زیادہ ہے. اسی لیے کیا ہوتا ہے پاکستان میں 10 گھنٹے بھی لائٹ چلی جائے، کبھی آپ نے سنا کہ پاکستان میں 10 گھنٹے لائٹ چلی گئی، اتنی عورتوں کے ساتھ تجاوز ہو گیا، اتنے لوگ قتل ہو گئے، اتنے پتہ نہیں اسٹور لوٹ گئے، سنا کبھی؟ چیلنج کر رہا ہوں، آپ کینیڈا، امریکہ، دنیا کے کسی بھی ویسٹرنائز ملک کے بارے میں آپ پڑھیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو خبر ملے گی فلاں سال 5 منٹ کے لیے لائٹ گئی، پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ تجاوز ہو گیا، کتنے لوگ قتل ہو گئے، کتنی دکانیں لٹ گئیں. تو یہ لوگ جو متمدن ہیں کس وجہ سے ہیں؟ قانون کی سختی، کیمروں کی وجہ سے. ورنہ نہ ان کے اندر ایمان ہے، نہ عقل ہے اور نہ تمدن. انشاءاللہ کل ہم یہیں سے بحث کو شروع کریں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.